علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو او لیول کا سلیبس کر رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے خط کشیدہ الفاظ کو اس طرح تبدیل کریں کہ جملوں کا مفہوم الٹ ہو جائے، یعنی کہ متضاد الفاظ میں بدل دینا ہوگا ہم نے لفظوں کو۔ جیسے یہاں پر ہے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو پھر ہم کہیں گے بہترین کی جگہ بدترین۔ بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ سردی کے موسم میں باہر کی ہوا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں باہر کی ہوا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے ہیں اور بارش شروع ہونے والی ہے، تو ہم نے جو لائن کھینچے ہوئے ان کا متضاد لکھ دینا۔ آسمان پر سفید بادل چھا گئے ہیں اور بارش ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عقل مند عورت اپنے گھر کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ بے وقوف عورت اپنے گھر کی دیکھ بھال برے طریقے سے کرتی ہے۔ بجلی نہ ہونے کے باعث پریس بند تھا، بجلی ہونے کے باعث پریس کھلا تھا۔ اب جو سلیبس چینج ہو گیا ہے اس میں خط کے بجائے اب ای میل آتی ہے، تو ای میل کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں۔ آج کل یہ 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے اور آپ نے اس کے 3 پیراگراف بنانے ہیں۔ آج کل مسائل کے ذریعے ہونے والے فراڈ اور ڈکیتیوں کے بارے میں سائبر کرائم عملے کو ای میل کریں۔ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات شامل کریں۔ یہ نکات آپ کو دیے جائیں گے۔ ڈکیتی کا نیا طریقہ واردات، اس کی وجوہات، روک تھام کے لیے اقدامات۔ تو پہلے ہم جب خطوط لکھتے تھے تو ہم از کمرہ امتحان الف ب ج اسکول لکھتے تھے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے جسے ای میل کرنی ہے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کر لیں گے، جیسے یہاں محترم سائبر کرائم عملہ السلام علیکم، پھر آپ تاریخ لکھیں گے اور تاریخ میں آپ ذہن میں رکھیں گے ہند سے آپ کو اردو میں لکھنے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ جدید ہو رہا ہے، یہاں ڈیجیٹل بچوں نے لکھ دیا اور وہ جو ہے انگلش کا ورڈ ہے، تو ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اردو کے ہی الفاظ کا اور بہترین الفاظ کا چناؤ کریں۔ جیسے جیسے زمانہ جدید ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ڈکیتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ڈکیت جدید طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں۔ معصوم اور سیدھے سادے افراد کو دھوکہ دے کر ان کی CVC کارڈ نمبر اور پاسپورٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے، پاسورڈ وغیرہ لے لیا جاتا ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیتے ہیں اور ان معلومات کے ذریعے کسی بھی معصوم کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلا پیراگراف لکھا تھا جس میں ہم ڈکیتی کے نئے طریقہ واردات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اگلا پیراگراف آپ کا ہوگا کہ جس میں آپ اس کی وجوہات بتائیں گے۔ تو وجوہات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ان ڈکیتیوں کی ایک وجہ لوگوں کی جدید ٹیکنالوجی سے لا علمی ہے۔ ڈکیت لا علم لوگوں کو بہت آسانی سے دھوکے کا شکار بنا لیتے ہیں، جبکہ مہنگائی کی وجہ سے بھی ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ ڈگریوں کے باوجود برسر روزگار نہیں ہے، کیونکہ نوکریوں کا حصول مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا تیسرا پیراگراف لکھیں گے۔ ڈکیتیوں کی روک تھام کے اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عملہ سائبر کرائم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جدید طریقہ واردات سے آگاہ کریں تاکہ لوگ دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں اور ڈکیتی کے کرنے والوں کے نمبر بند کر دیں اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ فقط ایک شہری الف ب ج۔ تو اس طرح آپ کو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آپ کو یہاں پر از کمرہ امتحان نہیں کرنا ہوتا، اور تمام چیزیں یہ جو اب آپ کو سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں یہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آ کر آپ جب فقط عام شہری الف ب ج لکھیں گے تو بھی آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف ہی لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ حافظ یا والسلام بھی لکھنا ہوگا یہاں پر۔ اب کر لیتے ہیں دوستی۔ دوستی میں آپ کو 2 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ دوستی ایک سچا اور قابل اعتبار رشتہ ہے۔ اچھے دوستوں کی صحبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ اس رائے سے متفق ہیں۔ 200 الفاظ پر مشتمل مضمون میں مندرجہ بالا مکالمے بھی شامل کریں۔ یعنی یہ 2 مکالمے انہوں نے دیے ہیں اور ہم نے 200 الفاظ پہ لکھنا ہے۔ ہم اس کے 4 پیراگراف بنا لیں گے۔ پہلے پیراگراف میں ہم بتائیں گے کہ دوستی کیا ہے، اور پھر یہ دونوں مکالموں والا پیراگراف بنائیں گے، اور پھر اختتام کے لیے الفاظ تلاش کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک دوست غم ہو یا خوشی تمام حالات میں اپنے دوست کا ساتھ دے۔ اسی بے لوث کردار کے باعث ایک دوست کی قدر و منزلت رشتہ داروں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوست ہر حال میں اپنے دوست کی ہمدردی اور عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔
انسانی رشتوں میں سگے اور خونی رشتوں کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتبار اور سچا رشتہ دوستی کا ہے۔ یہی وہ عظیم رشتہ ہے جس کی بنیاد وفا، ایثار اور بے لوث ہمدردی پر قائم ہوتی ہے۔ دوستی کا پودا ذہنی ہم آہنگی، ہم مزاجی اور جذبات و خیالات کی یک رنگی سے پروان چڑھتا ہے، جبکہ شک، خود غرضی اور بے وفائی کے زیر سے یہ نخل نایاب مرجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے مزاج اور آپ کی عادتیں اور آپ کا ذہن ملتا ہو تو آپ کی دوستی پروان چڑھتی ہے، لیکن اگر خود غرضی شامل ہو جائے، بے وفائی شامل ہو جائے تو پھر دوستی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوستی مرجھا جاتی ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی اچھے دوستوں کی صحبت اچھا اثر ڈالتی ہے اور برے دوستوں کی صحبت برائی میں مبتلا کر دیتی ہے، یعنی اچھے دوستوں کی صحبت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہمیں دوستوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط اور ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جملے بتاؤں گی کہ فعل ماضی اور مستقبل میں بدلنا ہو تو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کو دیا گیا ہے، کیا آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا تھا؟ آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو حال کا جملہ دیا ہے، اپنے ماضی اور مستقبل میں بدلنا ہے۔ ماضی گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں اور مستقبل آنے والے وقت کو کہتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں گے کہ مستقبل کا آپ استقبال کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کھڑے ہو کے اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہے کو ہم بدل دیں گے، کیا آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا تھا؟ کیا آپ کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملا ہوگا، مل گیا ہوگا، مل رہا ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت ہے نا۔ آپ کو اردو پڑھانے کا وسیع تجربہ حاصل ہے، آپ کو اردو پڑھانے کا وسیع تجربہ حاصل تھا، اور مستقبل میں ہم کہیں گے آپ کو اردو پڑھانے کا وسیع تجربہ حاصل ہوگا۔ بیماری نے مریض کی حالت خراب کر رکھی ہے، بیماری نے مریض کی حالت خراب کر رکھی تھی، یہ ماضی کا جملہ ہے، اور بیماری مریض کی حالت خراب کر رہی ہوگی یہ مستقبل کا جملہ ہے۔ ریاض کا خراٹے لینا ایک پسندیدہ فعل ہے جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ ریاض کا خراٹے لینا ایک پسندیدہ فعل تھا جو دوسروں کو پریشان کرتا تھا، یہ ماضی کا جملہ ہے۔ ریاض کا خراٹے لینا ایک پسندیدہ فعل ہوگا جو دوسروں کو پریشان کرے گا۔ پھر ہے اس کے بعد، بہت دنوں بعد بچے سیر کو جا رہے ہیں، بہت دنوں بعد بچے سیر کو جا رہے تھے، بہت دنوں بعد بچے سیر کو جا رہے ہوں گے، یعنی اصل میں رہا رہی وغیرہ ہے تو ہم نے اسے ختم نہیں کرنا ہوتا، اسی طرح چکا وغیرہ، بس پھر وہ اپنے ہیں، تھے اور یہ کے ذریعے اس کو فعل مستقبل اور فعل ماضی میں بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حج کی ادائیگی کے بارے میں۔ ہاں، اب ایک اور ای میل ہے، اس میں ہے کہ آپ کے نانا حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، ای میل کے ذریعے ان کو مبارکباد دیں اور اپنی ای میل میں درج ذیل نکات شامل کرنے ہیں۔ حج کی ادائیگی کی سعادت، دعاؤں کی درخواست، حج سے واپسی پر ان سے ملاقات کی یقین دہانی۔ محترم نانا جان السلام علیکم، اور اس کے بعد تاریخ لکھ دیں گے، یعنی ہم نے وہی ہے ڈائریکٹ یہ سب کچھ لکھ دیا، آج کمرہ امتحان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرف سے آپ نے اس کو ای میل کو سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد بات شروع کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ حج کی سعادت یا حج کی ادائیگی کے لیے کل ہی روانہ ہو رہے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ مجھے معلوم ہوا تو میں ای میل لکھنے بیٹھ گئی، اور آپ کی جانے کی تیاری کیسی ہے؟ گھر میں سب خوش ہوں گے، آپ جلد وہاں پہنچیے اور خشوع و خضوع، یہ غلط لکھا ہوا ہے بچے نے، خشوع و خضوع کے ساتھ حج کی ادائیگی کریں۔ خشوع و خضوع میں آپ کو لکھ کر بتاتی ہوں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ حج کی ادائیگی کریں۔ ہر حج کرنے والے کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے مطلب یہ دعاؤں کی درخواست کرنی ہے نا ان سے، تو اس کے لیے ہم تمہید باندھ رہے ہیں کہ ہر حج کرنے والی کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم سب کے لیے بھی
دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیے گا کہ ہاں، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم بھی جلد حج کی سعادت پانے جائیں، اور سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم تیسرے پیراگراف میں حج سے واپسی پر ان سے ملاقات کی یقین دہانی کرائیں گے، اور جب آپ واپس آئیں تو ہمارے لیے آب زمزم ضرور لائیں، اور وہاں پر بہترین کھجوریں ملتی ہیں، وہ ضرور لے کر آئیں۔ گھر میں سب کھجوریں کھانا پسند کرتے ہیں۔ جہاز پر سوار ہو کے مجھے اطلاع ضرور دیں، اور ہم سب کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ واپسی پر ہم آپ سے ضرور ملنے آئیں گے، اور آپ ہمارے لیے تحائف بھی لائیں گے۔ فقط آپ کا نواسا دال رے سین۔ اللہ حافظ بھی آپ کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ای میل کا طریقہ، جس میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ نے 3 سے 4 پیراگراف لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے دائیں ہاتھ پر آغاز کے وقت بھی دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، اور اختتام بھی دائیں ہاتھ پہ کرنا ہے۔ اچھا، اب شازیہ اسلام کے اس کی ریڈنگ کریں گے ہم، پیج نمبر 310 کی، اور پھر اس میں سے ہم پیراگراف 6 کی ریڈنگ کرنے کے بعد نوٹس تیار کریں گے، جو کہ اب نیو پیٹرن میں شامل ہے۔ نیو پیٹرن میں آپ کو نوٹس بنانے کو اور خلاصہ بنانے کو ملتا ہے۔ تو آج ہم پہلے ہم تفہیم کیا کرتے تھے، سوال و جواب کرتے تھے، تو اب ہم نے یہ 360 پیج پر جو شازیہ اسلام کی بک میں موجود ہے، اس پر ہم نکات بنائیں گے یا نوٹس بنائیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تفہیم نمبر 6۔ آسمانی بجلی میں بے پناہ توانائی ہوتی ہے۔ توانائی کی یہ قسم اسٹیٹک انرجی کہلاتی ہے۔ اسے نہ تو محفوظ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی زیر استعمال لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو گہرے طوفانی موسم میں چمکنے والی آسمانی بجلی کے کوندے میں اتنے میگا واٹ بجلی ہوتی ہے، جس سے نیو یارک جیسے بڑے شہر کے تمام تر بلب 1 ماہ کے لیے مسلسل جلائے جا سکتے ہیں۔ اسی آسمانی بجلی کی چمک دنیا کے لیے قدرتی اور کیمیائی کھاد پیدا کرتی ہے، اور اس کی بدولت زمین کے مردہ ذرات دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک رات بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کے ساتھ طوفان آیا۔ یک بجلی زبردست دھماکے کے ساتھ ایک درخت پر گری۔ لوگ سہم گئے، انہوں نے دیکھا کہ درخت جل رہا ہے۔ وہ سمجھے کہ دیوتا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرے سہمے سردی سے کانپتے اس کے قریب آئے، تو اس کی تپش میں انہوں نے سکون محسوس کیا۔ وہ آگ کی اس طاقت پر حیران تھے۔ آہستہ آہستہ قبیلے کے تمام لوگ جو سردی سے کانپ رہے تھے آگ کے قریب جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے جانا کہ یہ دیوتا کا عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک خونخوار جانور نکلا۔ سب نے اپنی حفاظت کے لیے پتھر اٹھا لیے، مگر جانور دوسری طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب بھی قبیلے والوں نے آگ جلائی، انہوں نے دیکھا کہ ادھر آگ کے شعلے اٹھے، ادھر جانور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ دیوتاؤں نے انہیں جانوروں سے بچانے کے لیے آگ کو بھیجا ہے۔ جب شعلے بجھنے لگتے تو اس میں لکڑیاں اور تنکے ڈال دیتے۔ اس طرح انہوں نے اچانک بھڑکنے والی آگ کو عرصے تک قائم رکھا۔ آگ جلانے کے لیے سب سے پہلے چکماک یعنی چکماک کو دیا سلائی کے طور پر استعمال ہوا۔ یہ ایک پتھر ہے جسے دوسرے پتھر سے رگڑیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس کے بہت صدیوں بعد دیا سلائی ایجاد ہوئی۔ اسے کسی بھی کھردری جگہ پر رگڑ کر جلایا جاتا، لیکن یہ دیا سلائی خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ بعض اوقات اتفاقاً معمولی سی رگڑ سے دیا سلائی جل اٹھتی اور آگ لگ جاتی تھی۔ آج کل جو دیا سلائیاں استعمال کی جاتی ہیں انہیں محفوظ دیا سلائی کہا جاتا ہے۔ جب تک اس دیا سلائی کو ڈبیا پر لگے خشک لیپ سے نہ رگڑا جائے تب تک آگ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ دیا سلائیاں خطرناک نہیں۔ آج کل تمام دنیا میں اسی قسم کی دیا سلائیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیا سلائی کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور آگ جلانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ پیراگراف تھا جو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے نوٹس بنانے ہیں۔ تو نوٹس بنانے کے لیے وہ سرخیاں جو دی گئی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سرخی ہے آسمانی بجلی کے 2 فوائد لکھیں۔ تو ہم پہلا فائدہ لکھ رہے ہیں، آسمانی بجلی کی وجہ سے قدرتی اور کیمیائی کھاد پیدا ہوتی ہے۔
دوسرا پوائنٹ ہے اس کی بدولت زمین کے مردہ ذرات دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ پھر ہے انسان کا آگ سے متعارف ہونا۔ بہت سال پہلے بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کے ساتھ طوفان آیا تو بجلی کے درخت سے ٹکرانے پر آگ لگ گئی اور سب سہم گئے، سمجھے کہ کوئی دیوتا کا عذاب ہے، اور اس طرح انسان آگ سے متعارف ہوا۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے انسان کے لیے آگ کا رحمت ہونا۔ جب انسان سردی کی شدت میں آگ کے پاس گئے تو انہیں گرمائش محسوس ہوئی اور اس سے جنگل کے جانور بھی ڈر کر بھاگ گئے، جس سے انسان کو آگ کی اہمیت محسوس ہوئی۔ پھر ہے محفوظ دیا سلائی کا فائدہ۔ جب تک اس دیا سلائی کو ڈبیا پر لگے خشک لیپ سے نہ رگڑا جائے تب تک آگ نہیں پیدا ہوتی۔ تو جب ہم نے خلاصہ بنانا ہو تو یہ ایک طرح سے ہمارے پاس یہ جو 4 پوائنٹ تھے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے۔ ان پوائنٹس کو ہم نے اس تفہیم میں تلاش کیا، ان کو اپنے لفظ آسان اور اپنے الفاظ میں ڈھالا۔ اب انہی 4 پوائنٹس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر کے ہم خلاصہ بنا لیں گے۔ تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔